الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کے ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں تو وقت اس کا بتلا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو جانے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلواتے تھے، اور تمام صحابہ مسجد کا رخ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو باجماعت نماز پڑھاتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں۔ جو شخص جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان شدید ترین ہے، جو اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں جا کر کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو آگ محض اس وجہ سے نہیں لگائی کہ اس میں خواتین اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت سے نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کے گھروں کو آگ نہیں لگائی کہ اس میں خواتین اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت سے نماز فرض نہیں ہے۔ عورت کی نماز اس کے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور جس قدر وہ پردے میں نماز پڑھے گی اس قدر اس کی افضلیت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بیان فرمایا ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو 27 درجے نماز کا ثواب ملتا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو تنہا گھر میں نماز پڑھتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تنہا گھر میں نماز پڑھنے والے یا بازار میں نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، 25 درجے۔ وذالک انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، اس لیے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کی طرف نکلے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی وہ مسجد کی طرف جا رہا ہو اور اپنے گھر سے نکلا ہو، لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجہ، تو جتنے بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ وحط عنہ بہا خطیہ، اور اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم فرما۔ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّن انتظر الصلاۃ، تم میں کا ہر شخص نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ گویا کہ اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا بازار میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے بنسبت جو شخص
جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے ہمیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فضل صلاۃ الرجل فی الجماع علی صلاتہ وحدہ 20 درجہ، تنہا نماز پڑھنے والے کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے والا 20 سے زیادہ درجے فضیلت رکھتا ہے۔ اس کو امام احمد نے، بزار نے، ابو یعلا اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کل اللہ رب العالمین سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ ان نمازوں پر محافظت کرے جب ان نمازوں کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان دی جائے۔ فإن اللہ شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع کیا ہے۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جس طریقے سے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کو سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَّهَّرُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، جو بھی مسلمان طہارت حاصل کرنے کے بعد عمدہ طریقے سے وضو کرتا ہے، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، پھر ان مساجد میں سے کسی بھی مسجد کی طرف وہ جاتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، تو جتنے بھی وہ قدم رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جو بھی با جماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ منافق شخص ہے جس کا نفاق واضح تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو یا معذور ہو، وہ دو کندھوں کے سہارے سے چل کر کے آتا تھا اور صف میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا یا بٹھا دیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان واضح ہے کہ صحابہ کرام جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اگر کوئی معذور بھی شخص ہے وہ بھی آتا تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا، کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جو شخص با جماعت نماز سے پیچھے رہتا تھا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ منافق شخص ہے جس کا نفاق واضح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سے وہی لوگ پیچھے رہتے ہیں جو منافق ہوں۔ تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دن کی بھی نماز نہیں پڑھتے، فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ منافق لوگ ہیں۔ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو منافق سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے مسلمان قرار دیتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ کسی دن 2 نماز پڑھ لیا، کسی دن 3 نماز پڑھ لیا، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، ثم مشى إلى صلاة مکتوبہ، پھر فرض نماز کے لیے جائے، فصلاها مع الامام، اور امام کے ساتھ نماز پڑھے، غفر له ذنبہ، تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیعجب من الصلاۃ فی الجمع، جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی براءت جہنم سے لکھ دی جاتی ہے اور دوسری براءت نفاق سے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور مجموعی طرق سے آنے کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ 40 روز تک لگاتار نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نفاق سے بری قرار دیتا ہے اور جہنم سے ایسے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 40 روز کا مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ کیوں ساری زندگی کا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ تمام صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے مسجد کے اندر۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جماعت کے ساتھ نماز فوت نہ ہو، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز فوت ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو جہاں آدمی موجود ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے روڈ کے کنارے ہو، جہاں بھی اس کو موقع ملے فوری طور پر نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آ جائے گا۔ آج تو اچانک موت آتی ہے لوگوں کو، لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو کہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہم بر میں ہوں، چاہے بحر میں ہوں، چاہے فضا میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لینی چاہیے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی فجر کی۔ آپ نے بیان فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دونوں نمازیں منافقین پر بہت بوجھل ہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرَّكْبِ، اگر تم لوگ جان لو کہ اس میں کیا ثواب ہے تو اپنی سرین گھسیٹ کر آ سکتے ہو تو اپنی سرین گھسیٹ کر آؤ گے۔ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل ہو۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، اگر اس کی فضیلت تم جان لو کہ کیا ہے تو تم لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ تنہا نماز پڑھے۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور 2 لوگوں کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جس قدر صف میں لوگ زیادہ ہوں گے اسی قدر اللہ رب العالمین کو یہ زیادہ محبوب ہوگی۔ اس کو امام احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حاضری لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون شخص حاضر ہوا ہے اور کون شخص حاضر نہیں ہوا ہے۔ جو شخص حاضر نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے کہ فلاں شخص حاضر ہے یا نہیں حاضر ہے۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کہ آخر وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ اگر بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے اور اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے۔ اگر اس کو کوئی اور پریشانی لاحق ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا صحابہ کرام کے تعلق سے۔ کیا یہ ہمارا طریقہ کار اپنے گھروں کے متعلق ہے؟ کیا ہمارا یہ طریقہ کار اپنے اولادوں کے تعلق سے بھی ایسے ہی ہے؟ اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنی بہنوں کے تعلق سے،
اپنے دوستوں کے تعلق سے ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، پشے پشت ڈال دیا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں دوری اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود جماعت سے نماز پڑھیں، اپنے اولادوں کے تعلق سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی جماعت سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔